الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد آج شب برات ہمارے جنوب کے مسلمان ساؤتھ اس رات کا خاص خیال رکھتے ہیں، مگر یو پی میں اس کا کوئی نظر نہیں آتا، جیسا یہاں مسجدوں میں جماعت کثیر ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، عرب میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو کیا ہمارا یہ نظر آنا صحیح ہے غلط ہے؟ دیوبند میں بھی نظر نہیں آتا۔ دیوبند میں میں تھا، کوئی ایسا ماحول مسجدوں میں مجھے نظر نہیں آیا۔ عرب میں بھی نظر نہیں آتا، یو پی میں بھی نظر نہیں آتا، یہاں نظر آتا ہے۔ نماز 10 بجے جاگنا، لائٹنگ، لیکن جو نظر آتا ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط۔ ایک ماحول نظر آتا ہے، لیکن کتنا صحیح کتنا غلط۔ ایک بنیادی چیز آپ یاد رکھیں، کوئی مستحب سنت سے کوئی غلط ناجائز چیز آتی ہو تو اس سنت اور مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک قاعدہ ہے شریعت کا جو فقہا نے بنایا ہے، کوئی سنت، چھوٹی سنت سے، مستحب سے کوئی ناجائز اور غلط کام آتے ہیں تو وہ مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک نمبر 2 قاعدہ، مستحب کو کوئی ضروری سمجھیں اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مستحب کر سکتے ہیں بھی ہے نہ بھی، ایسی چیزوں کو ضروری سمجھ لیے تو اس کا ترک بھی سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ آپ جو فرض پڑھ کے جگہ بدلتے ہیں، کیوں وہیں کی نہیں پڑھتے؟ ایک ہمارے اندر جاری ہے یہ بات، فرض پڑھ کے جگہ بدلتے، کیوں؟ ہمارا دین ایسا ہے، آٹومیٹک چلتا ہے، دنیا ایسی آٹومیٹک چلتی نہیں۔ آپ جو کرتے ہیں آپ کو علم نہیں اور روٹین ورک میں چلے جاتے ہیں تو وہ دین نہیں۔ کوئی مستحب ہے لوگ اسے ضروری سمجھیں تو اس کا ترک ضروری ہو جاتا ہے۔ چھوٹی مثال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پانی پینے لگے، لیکن ان کے سامنے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹھ کر پانی پینا واجب ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا ناجائز ہے۔ تو اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، علی کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں؟ اگر میں بیڑی پی لوں تو آپ کو تعجب ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے، نہیں بولتے میں کھڑے ہو کر پانی پی لوں تو آپ کو اتنا تعجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو تعجب ہوتا ہے تو مجھے کبھی کھڑے ہو کر پانی پی کر بتانا چاہیے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے جیسے احمق کو بتانے کے لیے پیا ہوں، تیرے جیسے احمق کو بتانے کے لیے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ تو کوئی مستحب بھی ضروری ہو جاتا ہے تو اسے بھی ترک کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ جو لوگ مقتدی ہیں، رہبر ہیں، امام ہیں، اور جن مستحب اور سنتوں سے ناجائز چیزیں آتی ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اب شب برات اس کے بارے میں آگے بولوں گا۔ اس عنوان سے امت میں کتنے غلط کام آئے، مسجدوں کو سنوارنا مندروں کی طرح، جو ناجائز ہے۔ مسجد کو سنوارنا ہندو اپنے عبادت خانے سنوارتے ہیں، اسلام میں مسجدوں کو سنوارنا کبھی ہے ہی نہیں، سنت نہیں، بلکہ یہ مشابہت ہے غیروں سے۔ کس سے؟ وہ لوگ جب ان کی عید آتی ہے، کوئی اسپیشل ایسا موقع آتا ہے تو وہ مندروں کو سنوار دیتے ہیں، جگمگ جگمگ۔ یہ نہ رسول سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، نہ فقہ حنفی میں ہے، شافعی میں ہے، مالکی میں، حنبلی میں۔ یہ نوابوں سے آیا، کہاں سے آیا اللہ جانے۔ یہ مسجدوں کو لائٹنگ سے سنوارنا یہ خود ایک ناجائز کام ہے۔ دو وجہ سے ناجائز اور وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ عبادت خانوں کو سنوارنا ہندوازم ہے، مسلمازم نہیں ہے۔ اسلام میں عبادت خانوں کو سنوارا نہیں جاتا لائٹنگ وغیرہ لگا کے۔ ہاں، ہمارے ہندو بھائی وہ لائٹنگ وائٹنگ لگا کے سنوارتے ہیں، تبھی ان کی عبادت بنتی ہے، ورنہ بنتی نہیں۔ تو یہ مشابہت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ دوسری چیز اسراف، بے ضرورت آپ لائٹنگ لگا دیے ایکسٹرا، تو یہ اسراف ہے، جو اسراف بھی درست نہیں ہے۔ یہ دو برائیاں۔ تیسری برائی، یہ رات عبادت کرنے کی ہے، جاگنے کی نہیں۔ لوگ جاگتے زیادہ ہیں، عبادت کرتے کم ہیں، یہ بھی تیسری غلطی ہے اس میں۔ چوتھی غلطی جو آج کل کڑپے میں آوارہ بچوں سے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہے، وہ سائیکل موٹروں کو تیز لے جانا، یہ لائٹ پھوڑنا، وہ لائٹ پھوڑنا، جو کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے، نہ عقل سے نہ شریعت سے۔ خیر، اب بعض چیزیں کچھ کم ہو گئی ہیں۔ شب برات آتی ہے تو پٹاخے پھوڑتے تھے لوگ، لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی، پٹاخے نہیں چل رہے ہیں۔ تو اس رات کے اندر بہت ساری جو ناجائز باتیں ہیں مسلمانوں میں آ گئی ہیں، اسے ترک کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو جاگنا ہے وہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب رات ایک چانس ہے، شب برات ایک چانس ہے۔ آپ کو آج ہی سال میں ایک چانس نظر آتا ہے، لیکن ہر دن آپ کو چانس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جب رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ تشریف کیسے لاتے ہیں نہیں معلوم ہم کو، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دیتا ہوں۔ ہر دن اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں ہر دن اللہ تعالیٰ کی آواز لگتی ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔
ہر دن، لیکن شب برات میں مغرب سے یہ آواز لگتی ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ ہر رات یہ آواز لگتی ہے، حدیثوں میں ہے، لیکن شب برات میں مغرب سے ہی اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، حل من مستشرق، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، میں اس کی بخشش کروں گا۔ تو روز چانس ہے، لیکن آج مغرب سے چانس ہے، وقت لمبا ہو گیا اللہ کی بخشش کی آواز کا، لیکن ہر دن چانس ہے۔ صحابہ ہر دن اس چانس کو استعمال کرتے تھے۔ ہم ایسے ہیں، دین اور اللہ تعالیٰ کوئی چانس دیتے ہیں روز بھی، تو ہم روز استعمال نہیں کرتے۔ میں سعودیہ میں دیکھا، جہاں اوور ٹائم روز ہو تو لوگ خوش ہوتے ہیں، روز اوور ٹائم ملتا ہے بھائی، مہینے میں ایک ملتا ہے تو مزہ نہیں آتا ہے، کام چھوڑ دینا ہے، اوور ٹائم ختم ہو گیا۔ میں خود وہ سعودیہ میں ہوں، میں جانتا ہوں، بزنس چلے اور روز اوور ٹائم ملے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ میری کمائی ہو رہی ہے۔ اگر اوور ٹائم بند ہو گیا تو یہ سوچتا ہے کہ اب یہاں سعودیہ میں رہ کر کوئی فائدہ نہیں، نکل جانا چاہیے۔ پہلے روز اوور ٹائم ملتا تھا، اب نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز اوور ٹائم دیتے ہیں ہم کو، لیکن ہم لیتے نہیں۔ وہ اللہ سے دوستی اس کی بنتی ہی نہیں جو تہجد نہ پڑھے۔ آپ دور دور ہی ہیں سمجھیے، جو لوگ نہیں پڑھتے، میرا مطلب آپ میں سے کتنے پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے وہ اللہ سے دوستی کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ اللہ کی دوستی ہوتی ہی نہیں بغیر تہجد کے۔ ہماری بدقسمتی سے مدرسوں میں اس کی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ علماء حفاظ بننے کے لیے آتے ہیں، وہ اللہ کے دوست بن کر اللہ کی دوستی بتائیں گے تو بات بنے گی، وہ خود دوست نہیں بنیں گے تو آپ کو کیا دوست بنائیں گے؟ تہجد اللہ سے دوستی کی نشانی ہے، اور تہجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا۔ لیکن 15ویں شعبان کے اندر مغرب سے آواز لگتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، رمضان آ رہا ہے، ذرا پاک صاف ہو جائیں میرے بندے، رات میں تیسرے حصے میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو ایک چانس رمضان سے پہلے دے دیے۔ ارے 15ویں شعبان کا چانس ہم تم کو دے رہے ہیں، مغرب سے اللہ پکار رہے ہیں، اے کوئی بخشش چاہنے والا، تو اللہ تعالیٰ سے سامنے کوئی آ جائے اور 2 آنسو بہا کر اپنی بخشش کر لے تو رمضان کا مزہ اللہ اسے ضرور قسم خدا کی دیں گے۔ یہ رمضان کی تیاری کی ابتدا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اس لیے شعبان کو شعبان المعظم کہتے ہیں، عظیم مہینہ ہے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے شعبان میں مسلسل روزے رکھتے تھے۔ ہمارے لیے درست نہیں ہے، یہ بات بھی سن لیں۔ اب میں وہ بات بتاتا ہوں، نماز میں جو جگہ بدلتے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ شریعت میں درجات رکھے ہیں، درجات ہیں۔ اب پولیس ہے، اس کے اوپر ایس آئی ہے، اس کے اوپر سی آئی ہے، اس کے اوپر ڈی ایس پی ہے، اس کے اوپر ایس پی ہے۔ ایس پی آ گیا تو ڈی ایس پی سیلوٹ مارتا ہے، ڈی ایس پی آ گیا تو سی آئی سلوٹ مارتا ہے، سی آئی آ گیا تو ایس آئی مارتا ہے، ایس آئی آ گیا تو پولیس مارتا ہے۔ درجے ہیں۔ دنیا میں بھی درجات کی تمیز نہیں تو پاگل کہتے ہیں، آخرت میں بھی درجات کی تمیز نہیں تو پاگل ہے۔ ایک صاحب جہاں فرض پڑے ہیں وہی سنت پڑھنے لگے تو حضرت عمر ایک لگا، ہٹ جگہ بدل۔ عمر کا کوڑا چلا،
بدل, فرض اور سنت میں تمیز کر. جس جگہ فرض ہوئی ہے وہی سنت پڑھنے سے کہیں دونوں کو ایک نہ سمجھے تو. اللہ اکبر. سمجھ میں ایک بات. لیکن کبھی ہم یہ احساسات کے ساتھ جگہ بدلتے ہیں. احساس ہونا چاہیے دل میں کہ میں جگہ بدل رہا ہوں, یہ میرے خدا کا فرض تھا, یہ بہت بڑی چیز تھی, اب میں اس سے دوسرے نمبر کی چیز میں آیا, اب سنت پڑھتا ہوں, اس لیے چیز بھی بدلی, جگہ بھی بدلی. آدمی اللہ کا دین کے اندر ذہن دماغ چلتا رہے گا تو دین اور اللہ دل میں آئیں گے. بدن چل رہا ہے, دل دماغ غائب ہے تو کبھی اللہ نہیں ملیں گے. آپ کے دینی کاموں میں دل بھی چلے دماغ بھی چلے, ہر بات کے اندر دل دماغ سوچ رہا ہے, اللہ دل میں آئیں گے. دنیا کے اندر ہر بات میں سوچتا ہے تو دنیا دل میں آ گئی. یہ کمائی ہے, اتنی کمائی ہے, ایسی کمائی ہے, اب کیا کرنا, اتنا بس ہوتا نہیں, اتنا بس ہوتا نہیں, یہ لے کے یہ کروں گا, وہ لے کے یہ کروں گا, اب زیادہ پیسے آئے تو یہ بزنس کروں گا, اس سے بڑھ گئے تو یہ بزنس کروں گا. ہر وقت سوچتا رہتا ہے یہاں یہ چیز مناسب ہے لینا بزنس میں, نہیں اور جگہ معلوم ہے تو پھر وہاں چلے جاتا ہے, اور جگہ معلوم ہے تو وہاں چلے جاتا ہے. ایک باقاعدہ دل دماغ کی چین لگی ہوئی ہے بزنس کے اندر, تبھی وہی شخص ترقی کر سکتا ہے جس کا دل دماغ چین کے اندر رکھ جائے. یہ اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی آدمی دل دماغ لگا دے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, ہم اس کی دنیا کی جہنم کی کوشش کو بھی آسان کر دیتے ہیں. جو آدمی اچھائی کی کوشش کرے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اسے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آپ جو کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کر دیں گے. آپ دنیا کی کوشش میں دل دماغ لگائیں گے تو دنیا کی آسان کر دیں گے, اور یہ جہنم کا راستہ ہے. آپ آخرت میں دل دماغ لگائیں گے تو آخرت کا راستہ آسان کر دیں گے. لیکن دل دماغ آخرت میں آتا ہی نہیں, حالانکہ شریعت میں ہر موقع پہ اسے زور دیا گیا, تیرے دل کو لگا, تیرے دماغ کو لگا. مسجد میں آتا ہے, سیدھا پیر رکھ, دل سے سوچ دماغ سے سوچ, درود پڑھ, دل سے سوچ دماغ سے سوچ, اور دعا کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک, دل سے سوچ دماغ سے سوچ. جب مسجد سے نکلتا ہے تو دل سے سوچ دماغ سے سوچ, اب میں مسجد سے اللہ کے گھر سے باہر نکل رہا ہوں, میرا بایاں پیر باہر جانا چاہیے, سیدھا پیر بعد میں نکلنا چاہیے. ابھی میرا دل گویا کہ مسجد میں اٹکا ہوا ہے, میں با دل ناخواستہ اب مسجد سے باہر جا رہا ہوں اور اپنا بایاں پیر رکھ رہا ہوں. یعنی بائیں پیر کو آگے بڑھاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جی یہاں نہیں چاہتا, یہ بات نہیں چاہتا. اسی لیے بیت الخلاء آپ جاتے ہیں تو آپ کا لیفٹ پیر پہلے رکھنا چاہیے. وہ کوئی خواہش کی جگہ نہیں ہے کہ آپ سیدھا پیر رکھ کے خوشی سے جائیں. آپ سیدھا پیر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی دلی خواہش ہوتی ہے. یہ شریعت کا ایک اندازہ اور حقیقت بھی ہے کہ سیدھا پیر, جو سیدھے ہاتھ میں جو طاقت ہوتی ہے, بائیں پیر بائیں ہاتھ میں 99.99 طاقت نہیں ہوتی. تو آپ مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ سوچتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ہے وہ 7 آدمی جن کو عرش کا سایہ ملے گا, اس میں سے وہ ایک ہے من کان قلبہ معلقا بالمسجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. مسجد میں اٹکا ہوا کا مطلب کیا؟ جیسے بیوی بچوں میں اٹکا ہوا ہے, بیپار میں اٹکا ہوا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا دل اٹکا ہوا ہے. بزنس ہے, بزنس میں اٹکا ہوا ہے, صبح ہی تیاری کرتے ہیں, دکان کو جانا ہے. نوکری ہے تو نوکری میں اٹکا ہوا ہے, تو نوکری پہ جانا ہے. باہر گئے, بیوی بچوں میں اٹکا ہوا ہے, گھر کو جانا ہے. یہ اٹکا ہوا کا مطلب بڑا کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا دل کئی جگہ اٹکا ہوا ہے. اگر اٹکا ہوا نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا نہیں ہے.
یہ بڑی مصیبت ہے. ہم کب مسلمان بنیں گے؟ کب مسلمان بنیں گے بھائی؟ تو دل لٹکا ہوا جس کا مسجد میں ہوتا ہے، اللہ اسے عرش کا سایہ دیں گے جس دن سایہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو سیدھا پیر جہاں آپ پہلے ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. تو شریعت یہ کوشش کرتی ہے کہ ہر وقت آپ کا دل دماغ اللہ کی طرف آئے. دعاؤں کے ڈھیر ہیں. بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا ہے، مجھے یاد رکھو. بیت الخلاء سے نکلو تو مجھے یاد رکھو. گلی میں جاؤ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر مجھے یاد رکھو. بازار میں جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو یہ یاد رکھو. آپ بات اور گفتگو دنیا میں ہوگی، مجھے تھوڑی دیر میرے سے غفلت ہوگی، سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھ کے سبحان اللہ پڑھ کر اس غفلت کو توڑو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. ہر قدم پر شریعت چاہتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ آ جائے. ہر قدم پہ چاہتی ہے. بیوی کے پاس جائیں گے تو بھی وہاں بھی دعا ہے. انزال پانی ٹپکتا ہے تو وہاں بھی دعا ہے. بیوی کے پاس جاتے ہی دعا ہے، پھر انزال کے وقت دعا ہے. اللہ اکبر، کہ اللہ سے ہمارا کنیکشن ہو جائے، کہیں بھی ہم اسے نہ بھولیں. غفلت کہتے ہیں بھول جانے کو. کبھی آپ کوئی دنیا کی چیز کو چھوڑ دیں غفلت میں، پھر معلوم ہو ارے کیا ہو گیا رے بھائی، ذرا ذہن چلے گیا، میری دنیا اجڑ گئی. اور ہر وقت غفلت میں دین اجڑ رہا ہے، ہم کو کوئی احساس نہیں. یہ رات اللہ تعالیٰ رمضان کا احساس دلانے کے لیے دیا ہے. اب ایک بہت بڑا سیزن آنے والا ہے تمہاری بخشش کا. اتنا بڑا سیزن ہے، اس رات کے اندر ذرا سی کچھ تیاری مغرب سے کر لو اور اللہ کی بخشش کی عادت ڈال لو اور اللہ تعالیٰ اتنا بخش دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جیسے بنو کلب ایک قبیلہ ہے، سب سے زیادہ اس کے پاس بکریاں تھی. بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی بخشش ہوتی ہے. سب کی نہیں، ایک ایک آدمی کی. آپ سمجھیں گے وہ بال ہے نا، ایک ایک آدمی کو ایک ایک بال، ایسا نہیں. آپ اللہ سے مانگیں گے آپ کی ڈھیر سے بخشش ہو جائے گی. پوری کائنات کے آدمیوں کو بالوں کے برابر گن کر، ایسا نہیں. میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اللہ کے رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں تیری بخشش بنو کلب کے بالوں کے برابر اللہ کر دیں گے. تو مجھے کتنا خوش ہونا چاہیے. اتنا آسان اللہ تعالیٰ. الدین یسر، دین آسان ہے. رحمت خدا بہانہ میں جو ہے، اس رات کے اندر جو لوگ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے یہاں جو رنگ ہے ہمارے علاقے میں، کچھ باتیں اوائڈ کر کے اچھی باتوں کی طرف توجہ دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. 15-20 منٹ 1 گھنٹہ نماز کی تاخیر میں سمجھتا ہوں غلط نہیں ہے، کیونکہ حضور کی خواہش ہے. اگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کو اخیر وقت تک لے جاؤں، یعنی اور رات 10 بجے، بات کی مثال کہیں آپ جا کے 10 بجے پڑھو، لیکن لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے میں یہ دور نہیں لے جاتا وقت. لیکن آپ تیار ہو گئے تو یہ ٹھیک ہے، ایک موقع میں آپ تیار ہو گئے تو تھوڑا دور لے جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی کوئی عشاء کی جماعت نماز نہ پڑھے تو کتنا کم بخت آدمی ہے. شب قدر جیسی رات کے بارے میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا آسان اللہ تعالیٰ کر دیا. اگر کوئی شب قدر میں عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لے اور فجر کی جماعت میں برابر شریک ہو جائے، اللہ شب قدر کی فضیلت عطا کر دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ رحمت خدا بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. ارے کچھ تو کر لے. تو یہ بہانہ ہے شعبان کی برات کی رات. لیکن 6 آدمیوں کی اس میں بخشش اللہ نہیں کرتے. یہ تو ہے.
6 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. مشرک الحمدللہ ہم میں کوئی مشرک نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی. دل کو صاف رکھنا چاہیے. کینہ کسی سے خامخواہ جلنا، اس سے نفرت پالنا، اسے کہتے ہیں کینہ. دل میں کینہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ یہاں آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کرتے. تیرا دل اتنا گندا ہے، میرے سامنے کیا ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ دل کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ دل کو پاک رکھتے ہیں تو اسے چھوٹی بات بھی قبول کر لیتے ہیں. یہ دل گندا ہے، پوری رات بھی بندگی کرو اللہ قبول نہیں کریں گے. دل کی صفائی بنیادی چیز ہے. کینہ ہے، خامخواہ کسی سے نفرت ہے بے ضرورت. البغض فی اللہ، اللہ کے لیے نفرت بہت ایمان والی چیز ہے. لیکن اللہ کے لیے نفرت جیسے ایک عام آدمی سے ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی وہ کام کرے تو وہی نفرت آنا چاہیے. اس کے ماں باپ بھی کریں تو وہی نفرت آنا چاہیے. ماں باپ سے بھی اگر مشرک ہیں محبت حرام ہے. بچوں سے بھی اگر مشرک ہیں محبت حرام ہے. دل سے محبت حرام ہے. پھر آپ بولتے ہیں کہ ماں باپ کافر ہے تو بھی ان کی خدمت کرنا. یہ دین سمجھنے کی ضرورت ہے. خدمت ماں باپ کی کریں گے، ان کے جوتے اٹھائیں گے، ان کے پیر دبائیں گے، ان کی دوا لائیں گے، ان کو ان کی ضرورتیں پوری کریں گے. لیکن اسے کہتے ہیں سلوک. سلوک کا مطلب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو. لیکن دل نہیں، دل نہیں. اللہ سے اتنا کنیکشن ہو جائے ماں باپ کے لیے بھی دل میں محبت نہ آئے. اللہ اکبر. میرے باپ باپ مشرک ہیں، دل نہیں چاہتا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، دل نہیں چاہتا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. لیکن میرا خدا کہتا ہے حسن سلوک کریں گے، دل سے نہیں. لا یوادون من حاد اللہ ورسولہ. وہ لوگ جو مجھ سے جڑ گئے، وہ لوگ جو مجھ سے جڑ گئے اللہ کے دشمنوں سے نہیں جڑتے، ان سے محبت نہیں کرتے. وہ لوگ کانا آباؤہم، اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. دل نہیں جڑتا ان سے، دل نہیں جڑتا. آپ کا دل کسی سے پاگل پن کی حد تک جڑ جائے، اس کا وہ دشمن ہے تو کیا آپ جڑیں گے اس سے دل سے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ممکن ہے. ہمارا دل ادھر ادھر جڑتا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. یہ نشانی ہے اللہ ہمارے دل میں نہیں آیا. صحابہ ایسے نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر، بلال، ان کے جو بیٹے تھے، ایک چھوٹی سی دینی غلطی ہوئی تو زندگی برباد نہیں کی، نفرت آ گئی. میں رسول کی بات پیش کرتا ہوں، یہ نہ کہا، نئی بات نہیں کرتا میں. نفرت، نفرت. ماں باپ ذرا حق مار دیتے ہیں تو کتنی نفرت آتی ہے ظالم کے دل میں. میں عالم مفتی فلاں، ایک عالم مفتی، ان کے باپ کے صدقے ہی میں ان کو سب کچھ علم ملا. عرب میں جا کر اللہ کا فضل ہوا، وہاں بھی ان کے باپ کے رسوخ اور ان کی وجہ سے سیٹ ملی. ابتدا سے لے کر الف با سے باپ کا احسان، اور باہر مفتی ہونے تک باپ کا احسان. باہر گئے باپ کا احسان، وہاں سے نوکری ملی، انڈیا میں کام ملا، باپ کا احسان. لیکن اتنے بھٹک گئے، باپ سے نفرت آ گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسرے بیٹے کو زیادہ چاہنے لگے ان کے خیال میں. آج کتنے لوگ ہیں
जिगर रखते हैं, अगर उनके माँ बाप नाइंसाफी करें और सारी दौलत एक बेटे को दे दें, दूसरे बेटे को कुछ न दें, फिर मोहब्बत करो। अरे बा का नाम भी लेना हो तुम्हें, बड़ा जुल्म करी हो, नफरत आ जाती है। दुनिया नहीं मिली, नफरत आ गई। अल्लाह से दुश्मनी है, नफरत आती नहीं। रसूल से दुश्मनी है, नफरत आती नहीं। तुमको रसूल नहीं मिला है, अल्लाह नहीं मिला है। अल्लाह मिलता तो बाप जो अल्लाह को छोड़ा हुआ है, नफरत दिल में आती। वो माँ जो अल्लाह को छोड़ी हुई है, नफरत आती। वो बेटा जो अल्लाह को छोड़ा हुआ है, नफरत आती। लेकिन अल्लाह मिला ही नहीं तो नफरत क्यों आएगी? दुनिया के लिए नफरत करने वाले तो इतने बड़े मुफ्ती फुलां हदीस पढ़ाने वाले, उनके बाप तड़प रहे थे, मेरा बेटा, उनकी माँ तड़प रही थी कि एक मर्तबा मेरा बेटा मुझसे बात करे। तो मैं जिम्मेदारी लिया, नाम नहीं बताता हूं, कि मैं उनके पास जाऊंगा और कोशिश करूंगा आपसे वो एक मर्तबा बात कर दें। मैं उनके पास गया, आलिम फाजिल मुफ्ती, मैं वो एक हदीस उनके सामने पेश किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु उम्मतिक नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलन फिया क़ज़ाउक अस्अलुका। यहाँ से मैं सुनाया उनको। अल्लाह के रसूल कहते हैं, दुआ मांगने के अंदर ये दुआ कोई मांग लिया तो उसका रंज गम हाजत पूरा दूर हो जाएगा, हाजत पूरी हो जाएगी, पक्की बात। कैसे है दुआ? अस्अलुका मिन कुल्लि इस्मिन हुवा लक, ऐ अल्लाह मैं तेरे हर नाम के वसीले से दुआ करता हूँ। हमको सिर्फ वसीला क्या अभी नहीं मालूम, सिवाय वो बुजुर्गों का वसीला इसी में पड़े हुए। नबी वसीला बता रहे हैं, अल्लाह का एक एक नाम लो, या गफूर बख्श दे, या करीम बख्श दे, या रहमान बख्श दे, या करीम बख्श दे, ऐ जलाल बख्श दे, जमाल बख्श दे, या गफ्फार बख्श दे, या सत्तार बख्श दे। नाम अल्लाह के मांगो, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं और उन नामों से पुकारो, कुरान कहता है। लेकिन अल्लाह के नामों का वसीला किसी को नहीं मालूम, सब वसीले बोलते हैं। अल्लाह बोलता है मेरे नाम का वसीला लो। नबी खातमुन नबीन दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक, तेरा नाम जो तूने अपने लिए रखा है, मैं हर नाम के वसीले से तुझसे पूछता हूँ। औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक, या किसी मखलूक को सिखाया है। अल्लाह किसी को कुछ नाम सिखाता है, किसी को कुछ नाम सिखाता है। अल्लाह के बेहिसाब नाम है। कहीं भी किसी को तो सिखाया है, आदम से लेकर आज तक। मैं उस नाम के वसीले से दुआ मांगता हूँ। जो नाम जानता हूँ उन नामों के वसीले से, जो किसी और को सिखाया है उन नामों के वसीले से, यानी तो वस्तअसरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक, वो नाम किसी को सिखाया ही नहीं, तो ना नबी को सिखाया, ना वली को सिखाया, किसी को नहीं, वो तुझे मालूम। और नाम है तेरे, और कमालात है तेरे, और शान है तेरी, लेकिन सारी शान किसी को नहीं मालूम, नबी को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। और नाम है तेरे, किसी को बताया भी नहीं। जो मालूम है उन नामों को जो किसी को सिखाया है, उन नामों को जो वो नाम जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम, इन सारे नामों के वसीले से मैं तुझसे मांगता हूं। तो मैं उन हजरत से कहा, ये हदीस है, देखिए मौलाना मुफ्ती साहब, जो भी लफ्ज मेरे थे अब मौलाना, ये मैं आपको ये हदीस सुनाता हूँ उन नामों के वसीले से जो मखलूक में है, उन नामों के वसीले से जो किसी को सिखाया है अल्लाह ताला, उन नामों के वसीले से किसी को नहीं सिखाया है। आप अपने माँ बाप से मिल लीजिए, इससे बढ़कर मेरे पास कोई वसीला नहीं। ये तीनों टाइप के अल्लाह के नाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इन नामों के सदक़े में आपसे भीख मांगता हूँ। आपके माँ बाप तड़पते हैं, उनसे बात कर लीजिए।
جواب کیا آیا؟ یہ ان کی ملاقات آخرت میں ہوگی، کوئی ان کا نام نہ لے میرے سامنے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بس آپ چلے گئے تو بخشش کر دے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرتا ہے، لیکن ماں باپ کا دل جلانے والا نافرمان اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ رحمت جوش میں ہے، لیکن ماں باپ کا اگر تو نافرمان ہے تیری بخشش اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ رسول سب سے بڑا درجہ ہے ان کو ناراض کر کے۔ لیکن وہ بات بھی یاد رکھیں، اگر ہمارے ماں باپ اللہ رسول کے دین کے دشمن ہیں، محبت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ سب کریں گے خدمت، محبت نہیں آئے گی۔ یہ نشانی ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہو چکا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں، مجبوراً سوسائٹی کی وجہ سے سہتے چلے جاتا ہوں، تو یہ مطلب اللہ میرے دل کو جانتا ہے کہ میرا بیٹا خدا کا نافرمان ہے، اس لیے دل میں ذری بھی محبت نہیں ہے، لیکن کام چلتا ہے، چلانا ہے، کام چلانا ہے۔ ماں باپ اگر اللہ رسول کے نہیں بنے ہیں، کام چلانا ہے، لیکن دل سے دوستی ان کے لیے بھی حرام ہے، حرام۔ کون دین سمجھا ہے؟ کون سمجھائے؟ کون ہے خدا؟ کون سمجھائے؟ کون ہے اللہ؟ کون سمجھائے؟ کون ہے رسول؟ کون سمجھائے؟ اس وقت پوری امت بھٹک چکی ہے، وہ وزن ہی نہیں ہے دل میں جو اللہ اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ وہ بڑے مہربان ہیں، یہ رات دیے ہیں، آپ بیکار وقت نہ گزارے، نیند آ گئی سو جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، دل چاہتا ہے چستی کے ساتھ، جتنی چستی ہو، حدیث میں ہے اللہ کو بیزار مت کرو۔ صحابہ میں اللہ کو کیسے بیزار کرتا ہے؟ دل نہیں چاہتا پھر بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی دل نہیں چاہتا، زبردستی پڑھتا ہے۔ یہ 2 پارے پڑھ لینا زبردست، یہ عبادت اللہ کو ناپسند ہے۔ بہت بڑے ہیں وہ، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کو دل دے کر آؤ، سستی سے نہیں۔ ان کو آپ کی نماز نہیں چاہیے، آپ کا دل چاہیے۔ اس لیے آپ بیزار ہیں، نماز مت پڑھو، آپ بیزار ہیں، قرآن مت پڑھو، سو جاؤ، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اب ایک 20 رکعت پڑھنا ہے، بولے ہوں کیسا تو پڑھ ڈالنا، ایسا نہیں، یہ نماز اللہ کو پسند نہیں۔ یہ نماز اللہ کو پہچانو، پہچان کر بندگی کرو، تو اللہ تعالیٰ نہ مشرک کی قبول کرتا ہے دعا، اور نہ ماں باپ کے نافرمان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، نہ ہمیشہ شراب پینے والے کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، نہ دل میں کینہ رکھنے والے کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور خطرناک بات ہے، جو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ ٹخنوں سے نیچے جو پہنتا ہے وہ تکبر کی نشانی، ابلیس متکبر، میں، ارے میں بول کے میرے سامنے مت آ، تو فنا ہو کے میرے سامنے آ، الباقی ہو اللہ، اللہ کی ذات ہی باقی ہے، میں مت بول۔ جو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے وہ گویا کہ میں اللہ اکبر، میں بھی بڑا ہوں، انہیں بھی بڑا ہے، تو شرک ہو گیا۔ تو بڑا نہیں، انہیں صرف وہی بڑا ہے، تو بڑا نہیں، صرف وہی بڑا ہے۔ تو ٹخنوں سے نیچے کوئی پہنے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، جتنا چستی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھو، منہ دھو دھو کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل لگا کے پڑھو، تھوڑی دیر پڑھو، سو جاؤ، لیکن
फजर की नमाज चूकने न पाए। ये रात रमज़ान के लिए एक ट्रेनिंग है, एक रोज़ा। अल्लाह के रसूल हर दिन रोज़ा रखते थे, लेकिन फ़ुक़हा बयान करते हैं अवाम के लिए हर दिन रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी हराम के करीब है। क्यों? फ़र्क़ मरातिब, रमज़ान शाबान एक जैसा समझ लेंगे, नफिल फ़र्ज़ एक जैसा समझ लेंगे, इसलिए खास तौर पे उलमा ने कहा शाबान के रोजे पब्लिक ना रखें, क्योंकि ये रख के रमजान के रखें दोनों में डिफरेंस नहीं होगा और तबाह हो जाएगा। फर्ज और नफिल में डिफरेंस करना जरूरी है, फर्क महसूस करना जरूरी है। एक पड़ोसी को माँ कहता है, एक अपनी माँ को माँ कहता है, माँ बोलकर दोनों को एक बना दिया तो उसे माँ बोलना ही नहीं। मैं माँ बोलते ही एक ही हो जाती है, भाई मेरे पास बोले तो, अरे बेवकूफ, ऐसा तो उसे माँ मत बोल। अल्लाह के रसूल, उनके अंदर डिफरेंस मौजूद होता है। वो पूरे शाबान के रोजे रखेंगे तो भी फर्ज और नफिल में डिफरेंस उनके अंदर होता है, उनके यहाँ कोई खलल नहीं होता। इसीलिए फ़ुक़हा ने मसला बताया, शक का रोज़ा, आज 29 है 30 है, रोज़ दिख गया नहीं दिख गया, ऐलान हुआ नहीं दिखा, लेकिन डाउट है दिख गया। ये डाउट का रोज़ा पब्लिक को रखना नाजायज़ है, लेकिन खास आदमी रख सकता है। खास जो शरीयत से बिल्कुल वाकिफ है, रहबर है, रहनुमा है, मुख्तदा है, वो रख सकता है, रखना जरूरी नहीं, वो रख सकता है, क्योंकि उसे मालूम ये नफिल होगा, फर्ज नहीं हो सकता। फर्क़े मरातिब शरीयत में बुनियादी चीज है। ये रात बख्शिश की है जो मगरिब से शुरू होती है, लेकिन हर रात बख्शिश की है जो रात के तीसरे हिस्से से शुरू होती है। पूरा साल भी हम सोते रहे, लेकिन अल्लाह की रहमत हो सकता है आज कुछ मांग लेंगे तो अल्लाह दे देंगे। अल्लाह हम सबकी बख्शिश कर दे। और इस रात में अल्लाह फैसले करते हैं कि आइंदा शाबान तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। गुज़श्ता शाबान में फैसला हो चुका था इकबाल साहब नहीं रहेंगे, गुज़श्ता शाबान में फैसला हो चुका था हमारे वालिद नहीं रहेंगे। तो आज दोनों भी हमारे ये साथी, मेरे वालिद दोनों भी नहीं हैं। अब यहाँ जो बैठे हैं किसके बारे में क्या पता कि आइंदा शाबान तक ना रहें। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला। हाँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जो भी बंदगी कर सकते हैं ये वो नहीं है। आपकी खुशी, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ो। इस रात में अल्लाह के रसूल जन्नतुल बकी जाकर अपने मरे हुए भाइयों के लिए दुआ करें, ये भी मुस्तहब है। इसे ज़रूरी समझे तो मत नहीं जाना, मुस्तहब है। तो कब्रिस्तान जाकर अपने लोगों को याद करना, उनके लिए बख्शिश की दुआ करना, ये भी क्या है? मुस्तहब है, वाजिब नहीं। फर्ज तो सवाल ही नहीं, वाजिब भी नहीं, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, मुस्तहब है। तो वही अल्लाह ताला मौका दिया है तो जा सकते हैं, नहीं मौका दिया है तो कुछ यहीं से बख्श सकते हैं उनको। तो ये ख़ास तौर से मरे हुए लोगों के लिए दुआ बख्शिश इस रात में अल्लाह के रसूल हर दिन करते थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हर दिन रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी जाते थे। एक दिन कहने लगे आज अल्लाह ताला मुर्दों की इतनी बख्शिश कर देता है, आज ये रात है, बस इतना ही फर्क है। जाते हर दिन, तो हर दिन जाना मुस्तहब हो गया, इस रात में भी गए। तो अब मौलाना थानवी फरमाते हैं इस रात में भी खुसूसियत बता कर गए तो हम इस खुसूसियत को मानेंगे, लेकिन मुस्तहब है। मौलाना थानवी फरमाते हैं वरना सब रात, हर रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी जाते थे, दुआ करते थे हर रात मुस्लिम शरीफ में, हर दिन। लेकिन आज जाकर बोले आज अल्लाह ताला मरे हुओं की इतनी ही बख्शिश करता है। आज बोलने की वजह से मौलाना थानी फरमाते हमको गुंजाइश है कि हम इसे मुस्तहब कहें आज रात खुसूसियत से।
ٹھیک ہے، آج رات مولانا تھانوی کے خیال سے خصوصی مستحب سمجھ لیں ہم تو گنجائش ہے، اور جا کر قبرستان دعا مانگے، لیکن مردوں کی عید بولنا یہ ہماری لوکل لینگویج ہے، شریعت کی نہیں ہے۔ شاید اس لیے وہ عید کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جاتے ہیں کچھ دیتے ہیں، ارے عید ہوگی نا بھائی ان کی، آپ کو کون تو بھی دو چار تحفے لا کو دے دیا تو کیا بولتے ہیں، ارے عید ہوگی نا آج، اس نے بھی دے ڈالا انہیں بھی دے ڈالا۔ ویسا کیا تو بھی سمجھ کو مردوں کی عید بول لیے ہیں، یہ نام پبلک کا جاہلوں کا دیا ہوا ہے، شریعت میں نعوذ باللہ کوئی مردوں کی عید کا لفظ نہیں ہے، آپ بھی استعمال نہ کریں۔ کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ روزہ بھی مستحب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث کئی سندوں سے آتی ہے تو طاقت مل جاتی ہے، اور علماء نے وہ سندیں نقل کی ہیں۔ شرح السنہ امام بغوی کے اس کے حاشیے پر زہیر شاوش غالباً وہ نقل کیے ہیں کہ کتنی سندوں سے حدیث صحیح ہے، لہذا یہ حدیث کو قبول کر سکتے ہیں۔ قوموا لیلکم وصوموا نہارکم، اس رات میں جاگ کر بندگی کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور بعض بیوقوف کہتے ہیں ایک روزہ ادھر ادھر چل جاتا، جوڑی ہونا ہے، سب کچھ نہیں ہے، ایک ہی روزہ مستحب ہے، 15ویں شعبان بس۔ کس کا